کورونا کی ہلاکت خیزی میں مسلسل اضافہ، ایک ہی روز میں 296 مزید نئے شہری متاثر، 47 روز میں کل تعداد 1765 ہو گئی۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد 49، پنجاب بھر میں 396 نئے کیسز سے مصدقہ مریض 6220، اموات بڑھ کر 106، تشویشناک حالت میں مبتلا مریض 27 ہو گئے، صحتیابی پر 1850 اسپتالوں سے ڈسچارج۔ ادھر ایک اور ٹریفک وارڈن کورونا کا شکار، ڈیفنس میں تعینات وارڈن کو تشخیصی ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر ایکسپو سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہترین کارکردگی، پنجاب نے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ RIS کی سروے رپورٹ جاری، بہترین کارکردگی دکھانے میں سیکرٹری صحت کیپٹن ریٹائرڈ عثمان سر فہرست۔ سروے میں پنجاب کو 48، سندھ کو 39%، KP کو 12 اور بلوچستان حکومت کو 1% ووٹ ملے۔ ایکسپو اسپتال میں زیر علاج کورونا مریضوں کا ناقص کھانے اور ڈاکٹرز کے سخت رویے پر احتجاج، وارڈ سے باہر نکلنے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی، شکایت دور کرنے کی یقین دہانی پر مریضوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ شہریوں کے لیے آج بڑے ریلیف کا اعلان متوقع، وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی کی سمری پر فیصلہ کرے گی۔ اوگرا نے پیٹرول 20 روپے 68 پیسے، لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے اور مٹی کا تیل 44 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی سفارش کر رکھی ہے۔ مسلم لیگ نون کا پیٹرول کی قیمتوں میں 50% کمی کا مطالبہ، قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ یہودی ادارے کی ایما پر پاکستانی کورونا مریضوں پر تجربات، پنجاب حکومت نے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے یہودی تنظیم کو ریسرچ کی اجازت دے دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ہدایت پر سرکاری اسپتالوں میں یہودی ریسرچر سے خصوصی سلوک اور سہولیات کی فراہمی، پروجیکٹ کے لیے پنجاب حکومت کی اسپانسرشپ کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اضافی تنخواہ کے اعلانات کی دھوم میں ڈاکٹرز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کورونا کے خلاف جان ہتھیلی پر رکھے ہیلتھ پروفیشنلز کی تنخواہوں سے بھی ریلیف فنڈز کے لیے کٹوتی، ڈاکٹرز اور عملے کے احتجاج پر وزیر اعلیٰ کا فوری نوٹس، محکمہ خزانہ کو کٹوتی سے روک لیا۔ پنجاب حکومت کا مالی بحران مزید سنگین، محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کے ترقیاتی فنڈز روک لیے، ترقیاتی فنڈز وفاق سے NFC ایوارڈ ملتے ہی بحال کرنے کا عندیہ۔ صوبائی حکومت نے پبلک سیکرٹریز ریسورس اینڈ ریونیو مینجمنٹ پروگرام کے لیے عالمی بینک سے 40 ارب کا قرض لینے کی منظوری دے دی۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کی اجازت مل گئی، امریکی فضائی ٹریفک کے محکمے نے قومی ایئر لائن کو 1 ماہ کے دوران 1 درجن پروازوں کی اجازت دی۔ بڑھتے کورونا کیسز پر لاک ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ، 24 گھنٹے دورانیے میں صبح 10 تا 11، شام 5 تا 6 اور رات 8 تا 9 بجے ناکہ بندی سخت کرنے کی ہدایت۔ 37 روز میں اب تک احکامات کی خلاف ورزی پر 2127 مقدمات درج کیے گئے۔ گھر میں راشن ہے نہ مارکیٹس میں کام، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ لاک ڈاؤن سے کاروبار کی بندش پر دہاڑی دار ملازمین کے حوصلے جواب دے گئے، بھوک اور فاقہ کشی سے بچنے کے لیے حکومت سے محدود کاروبار کی اجازت کا مطالبہ۔ لاک ڈاؤن سے معاشی بحران انتہا کو پہنچ گیا، ریسکیو 1122 کو موصول ہونے والی 20,000 کالز میں سے 17,000 راشن سے متعلق، DG ریسکیو کا City 42 سے گفتگو میں انکشاف۔ لاک ڈاؤن کے سبب میٹرو بس مالی بحران کا شکار، سروس معطل ہونے سے کمپنی کو 38 روز میں 14 کروڑ 82 لاکھ کا خسارہ، ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کی ادائیگی مشکل ہو گئی۔ 31 کفالت سینٹر سے حساس پروگرام کے تحت امدادی رقم کی فراہمی، گزشتہ روز مزید 8,714 مستحق شہریوں میں 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد رقم تقسیم کی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج میں بھی اشیاء کی قلت بدستور، بیسن اور دالیں تاحال دستیاب نہ ہو سکیں، حکومتی دعووں کے برعکس مارکیٹ سے زائد ریٹ پر کھجور کی فروخت، شہریوں نے پیکج کی افادیت پر سوال اٹھا دیے۔ T20 میچز کے دوران سیف سٹی اتھارٹی کو فنڈز کا اجرا پر محکمہ خزانہ کو اعتراضات کا سامنا، قوانین بائی پاس کر کے لا اینڈ آرڈر فنڈ سے گرانٹ جاری کرنے پر آڈٹ پیرا سے بچنے کے لیے افسران نے سر جوڑ لیے۔
برالر کی قیمت میں ہوش ربع اضافہ، ریٹیل مارکیٹ میں زندہ مرغی 10 روپے بڑھ کر 146 روپے، مرغی یا گوشت 15 روپے اضافے سے 212 روپے فی کلو ہو گیا، انڈوں کی قیمت 88 روپے فی درجن پر مستحکم۔ فوریکس مارکیٹ میں روپے کا ڈالر کو جھٹکا، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 44 پیسے سستا، ڈالر 160 روپے 17 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ناقص دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن، فضیلہ کالونی شاہ جمال میں 9 ملک شاپس میں دودھ کی چیکنگ، 1900 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا۔ پابندی کے باوجود اراضی سیٹلمنٹ کا انکشاف، غیر قانونی سیٹلمنٹ کی مد میں کروڑوں روپے بدعنوانی کی تحقیقات کا فیصلہ، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے چیف سیٹلمنٹ کمیشن دفتر سے 1974 کے بعد کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران سماعتوں کے طریقہ کار سے متعلق اہم اجلاس، چیف جسٹس ہائی کورٹ کی زیر صدارت آن لائن سماعت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، اجلاس میں کورونا خدشات کے سبب احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے ریگولر نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 2006 سے عارضی بنیادوں پر کام کر رہا ہوں، ریگولر نہ کر کے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے عدالت میں ڈی جی ریسکیو کو ریگولر کرنے کی مخالفت کر دی، عدالت نے چیف سیکرٹری سمیت دیگر فریقین کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس، صوبے میں غیر ضروری اخراجات پر پابندی عائد، کابینہ کی ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز میں ترمیم کی منظوری سمیت دیگر امور زیر غور آئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بولے، صوبے میں گڈ گورننس کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، عوام کو سہولت دینے کے لیے سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے مشاورتی بورڈ بنانے کا فیصلہ، خصوصی بچوں کے لیے جدید سہولتوں سے مزین جمنیزیم بنائے جائیں گے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے اجلاس میں اہم فیصلے، دیہی علاقوں میں خصوصی بچوں کی تعلیم سے متعلق شعور بیدار کرنے پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی ڈی ایم اے کا دورہ، ڈپٹی سیکرٹری سٹاف موسیٰ بخاری نے کورونا وائرس احساس پروگرام بارے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر پی ڈی ایم اے حکام اور افسران بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے انصاف ویلفیئر ونگ تشکیل دے دیا۔ جمشید اقبال چیمہ کی سربراہی میں بحرانی کیفیت میں مستحقین کی مدد کے لیے میکانزم تیار کیا جائے گا، ضرورت مندوں کو زکوٰۃ کمیٹیوں اور بیت المال سے امداد دلائی جائے گی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، پنجاب میں کورونا کے تشویشناک حد تک پھیلاؤ پر اظہار تشویش، حکومت کی کارکردگی مایوس کن قرار، پنجاب اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ، اجلاس میں میڈیا پر بلا جواز پابندیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ لاک ڈاؤن کے متاثرین کی بھرپور امداد جاری ہے، شہباز شریف کی ہدایت پر این اے 124 کے 5000 خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مجتبیٰ شجاع الرحمان کا راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کارکنوں کو بڑھ چڑھ کر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہدایت۔ شیعہ علماء کونسل کے وفد کی ایس پی سیکورٹی بلال ظفر سے ملاقات، رمضان میں مجالس اور یوم علی علیہ السلام کی مناسبت سے مشاورت، علماء کی انتظامیہ سے تعاون کی اپیل، عبادات کے دوران ایس او پیز کے مطابق اقدامات کی یقین دہانی۔ فرائض ادائیگی کے دوران انتقال کر جانے والے پولیس اہلکاروں کی خدمات کا اعتراف، سی سی پی او ذوالفقار حمید کی جانب سے 16 مرحوم اہلکاروں کے لواحقین میں خطیر امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ایس ایس پی ایڈمن ملک لیاقت کے اہلکاروں کے واجبات کی بھی جلد ادائیگی کی یقین دہانی۔ لاک ڈاؤن کے دوران قومی ویمن کرکٹرز متحرک، کرکٹر کائنات امتیاز نے اسکیچنگ اور کیلیگرافی میں مہارت حاصل کر لی، کہتی ہیں اسکیچنگ اور کیلیگرافی کا شوق والد کو دیکھ کر پیدا ہوا، شہریوں کو گھروں میں رہ کر کام کرنے کا مشورہ دے دیا۔
اور پی سی بی کے لیگل ایڈوائزر کے خلاف بیان پر شعیب اختر تنازع کا شکار، تفضل رضوی کو نالائق کہنے پر پاکستان بار کونسل کا فاسٹ بالر کو لیگل نوٹس، معافی نہ مانگنے پر مقدمہ درج کرانے کی تنبیہ کا عندیہ، سابق وکٹر یونس بھی میدان میں آگے، سوشل میڈیا پر راولپنڈی ایکسپریس کی حمایت میں بیان داغ دیا، پی سی بی کو فاسٹ بالر کی گفتگو پر دیانتداری سے غور کا مشورہ۔